أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله أهدى إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب الرسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ بے تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی سن لی ہے جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج اور ہم بے نیاز ہیں۔ ان کی یہ بات اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم ثبت کریں گے، اور روز قیامت ہم ان سے کہیں گے لو اب جلانے والے عذاب کا ذائقہ چکھو، یہ خود تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، اور بے شک اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان دو آیات اس وقت ہوئیں جب ذات پروردگار نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو یہودیوں نے اس کا مذاق اڑایا، کہا اللہ مفلس نعوذ باللہ محتاج ہو گیا جو اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہودیوں کا اس کافرانہ قول اور انبیاء کے ناحق قتل کو ثبت کرنے سے مراد یہ ہو سکتے کہ ان کا قول و فعل بذات خود محفوظ ہو گیا ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ کہہ دیجیے کہ مجھ سے پہلے بھی رسول روشن دلیل کے ساتھ تمہارے پاس آئے اور جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ بھی لائے، تو اگر تم سچے ہو تو تم لوگوں نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ کہا یہودیوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے ایک جانور ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد ایک غیب سے ایک آگ آئے اور اس کو آ کے کھا جائے۔ جیسے انہوں نے کہا تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بہانے بنا رہے، انہوں نے ایمان نہیں لے آنا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ پہلے بھی انبیاء سے ایسے مطالبے کرتے تھے، اور اس کا بائبل سلاطین باب نمبر 18 اور 19 کے ان میں ہے کہ حضرت الیاس سے عیناً یہی معجزہ انہوں نے دکھایا، لیکن یہودی بادشاہ نے انہیں قتل کرنے پر مصر رہا۔ یعنی انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی نبی خدا سے ایسا تقاضا کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا یہ بہانے بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے ایمان نہیں لے آنا۔ اے رسول اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو معجزات، صحیفے، روشن کتاب لے کر آیا تھے۔ اس آیت میں رسالت مآب کے لیے بھی سامان تسکین ہے۔ یہ صرف آیت اللہ کے لیے، اللہ نے حضرت پیغمبر اکرم کے لیے نہیں، ہر وہ انسان جو چاہتا ہے ایک دوسرے کی تبلیغ کرے، دوسرے کو اچھائی کی دعوت دے اور سامنے والا نہ مانے، تو اس بات کا یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کی تکذیب ہوتی ہے۔ جو بھی نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، جو بھی نیکی کی بات کرتا ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو جھٹلایا گیا، ان کی توہین کی گئی۔ اللہ نے کہا اے رسول تیرے ساتھ صرف نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں تو قیامت کے دن پورا اجر و ثواب ملے گا۔
در حقیقت کامیاب وہ ہے جسے آتش جہنم سے بچا کر جنت داخل کر دیا جائے گا، ورنہ دنیاوی زندگی تو صرف فریب کا سامان ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ لوگ منافع میں جاتے ہیں، کچھ لوگ نقصان میں جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ہی محنت ہے، جو جتنی اچھی محنت کرے گا، جو جتنا اس دنیا میں کمائے گا اس کو ویسے ہی ملے گا، جو نہیں کماتا ایک عام سی زندگی گزار رہا ہے وہ بھی ایسے ہی گزار دے گا۔ لیکن آخرت میں کامیابی کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ مسلمانوں، تمہیں ضرور اپنے مال و جان کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور تم ضرور اہل کتاب اور مشرکین سے دل آزاری کی باتیں کثرت سے سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے۔ اس آیت میں اموال و انفس کے امتحان کے ساتھ ایک نفسیاتی حربے کا بھی ذکر ہوا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی، نصرانی، مشرکین، اس حربے کا مسلمانوں کو صبر و استقلال کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ یعنی وہ کیا کریں گے؟ اسلام کے خلاف طعن، ٹھیک ہے، الزام تراشی کریں گے، اور مختلف قسم کے، مثلا جس طرح آج سوشل میڈیا ہے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہیں صبر و استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اور یاد کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں یہ کتاب لوگوں میں بیان کرنا ہوگی اور اسے پوشیدہ مخفی نہیں کرنا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ عہد، یہ وعدہ پس پشت ڈال دیا، یعنی وعدہ خلافی کی اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ پس ان کا یہ بیچنا کتنا برا معاملہ ہے۔ اہل کتاب کے عہد شکنی کو قرآن امت مسلمہ کے اذہان میں اس تاکید اور وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ اس امت کو سب سے زیادہ پیش آنے والا مسئلہ یہی ہوگا، اور سب سے زیادہ بنیادی نوعیت کا مسئلہ بھی یہی رہے گا کہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ قرآن کی اس تاکید کے باوجود مسلمانوں نے اس حکم کو بھی پس پشت ڈال دیا اور عہد شکنوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ان سے معاملات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ درحانہ کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہ یہودی، نصرانی، یہ غیر مسلم جو ہے نا، یہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن یہ پھر بھی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، لہٰذا آپ انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول بعض مفسرین نے یہودی سمجھا، بعض نے کہا منافقین ہیں، یعنی یہ دو ایسے پارٹیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں، یعنی جو یہودی یا نصرانی اور منافقین جو کہتے ہیں جو نہیں کیا، اور جو نہیں کیا وہ کہیں کہ رسول اللہ ہماری تعریف کہیں کہ فلاں نے آ کر یہ بنوایا، فلاں نے آ کر یہ خرچ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ کہا ایسا نہ کریں، اور یہ ایسے کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ان کو کہہ دیں کہ یہ عذاب سے محفوظ نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
اور وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ زمین و آسمان اللہ کے قبضے قدرت میں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی ایسا نہ سمجھے جو کام خود نہیں کیا دوسرے کی محنت کو اپنے اوپر ڈال لینا، یہ شرن ٹھیک نہیں ہے کہ انسان سب سے آگے آ جائے اور کہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں یہ نہیں کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے۔ جو اٹھتے بیٹھتے اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے ہر عیب سے، پس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ یعنی انسان جو عقل مند ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوچتا ہے ذات پروردگار کی اس خلقت کے بارے میں، اور ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کل میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے جسے جہنم میں ڈالا اسے یقیناً رسوا کیا، پھر ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ یعنی اس انداز میں یہ دعا فرماتے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہماری خطاؤں کو دور فرما، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی یہ مومنین، یہ عقل مند لوگ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تم سے کسی عمل کرنے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے، اور اسی طرح جو لڑے اور مارے گئے، ان سب کے گناہ ضرور بے ضرور دور کروں گا، اور انہیں ایسے باغات میں ضرور بضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے جزا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین جزا۔ اے رسول، مختلف علاقوں میں کافروں کی آمد و رفت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور پھر ارشاد فرمائے، یہ چند روزہ عیش و نوش ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ضیافت ہے، یعنی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے
اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا سب پر اللہ کے لیے خشوع کے ساتھ ایمان رکھتے اور اللہ کی نشانیوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہیں کرتے، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، استقامت کا مظاہرہ کرو، مورچہ بند رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ سب کا آیت سے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مومن کے حصے میں ہجرت آئی ہے، جلا وطنی آئی ہے، قتال ہے، قتل ہو جانا ہے، جبکہ کفار کے لیے سامان و عیش و نوش ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، وہ کبھی کسی ملک میں کبھی کہیں ادھر ادھر آ جا سکتے ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ رسول سے خطاب ہے لیکن تمام مسلمان مقصود کلام ہے، جنہیں یہ یقین کرایا جا رہا ہے کہ انسان اگر دنیا اور آخرت کی مجموعی زندگی کو سامنے رکھے تو یہ چند روزہ زندگی اسے حقیر نظر آئے گی، اسے فقط وہی لوگ خوشحال نظر آئیں گے جن کی ابدی زندگی ہے۔ پھر اہل ایمان کے اجر و ثواب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ لامحدود ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محدود ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کافر کے پاس مال ہو، متاع ہو، سب کچھ ہو، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آخری آیات میں صبر و تحمل کا ذکر کیا گیا کہ مومن کو، مسلمان کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انسان قتل ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے قربانیوں کا ذکر ہے، اور انسان کو اپنے ان تمام مشکلات پہ صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے مورچے بند رہو، یعنی حفاظت کرو اپنے آپ کو، انسان اپنی ظاہری اور باطنی بری صفات سے دور رہے۔ ظاہری مثلا وہ گناہ نہ کرے علینا، باطنی یعنی رذائل صفات، جھوٹ، غیبت، تہمت، ان سے بھی دور رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ جب ڈرتا رہے گا، صبر و استقامت کرے گا اور اسی طرح ظاہر و باطن اس کا محفوظ رہے گا تو وہ کامیابی ہی اس کا مقدر بنے گی، دنیا اور آخرت۔ ہو سکتا ہے دنیا میں مشکلات ہو لیکن آخرت میں اس کا اجر ہے اور آخرت میں انسان کامیاب ہوگا۔